کہ ہم نے بادل ناخواستہ اس تجویز کو منظور تو کر لیا ہے، لیکن مجھے امید واثق ہے کہ یہ تقسیم زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گی، اور یہ دونوں مملکتیں جنہیں ہم اس وقت الگ الگ کر رہے ہیں ایک دن پھر مل کر رہیں گی۔ عزیزان مان، غور کیجیے ان کے عزائم۔ انگریز اختیارات کو منتقل کرتے وقت یہ کچھ کہہ رہا ہے، ہندو دسمبر 47 میں ہندوستان پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ اختلاف ہمارے آج کے نہیں ہیں، یہ تو اس دن کے اختلافات ہیں جس دن اسلام وجود میں آیا، جس دن پاکستان وجود کے اندر آیا تھا، اور انگریز وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مجبوراً کسی نہ کسی طرح سے یہ اختیارات تو ان کو دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین واثق ہے کہ یہ مملکتیں جو اس وقت الگ ہو رہی ہیں زیادہ عرصے تک الگ نہیں رہیں گی، ایک دن یہ دونوں مل جائیں گی، اور 18 برس تک برادران عزیز ہندو اور ان کے جتنے بھی حمایتی ممالک تھے یورپ کے، وہ برطانیہ ہو یا امریکہ ہو یا اور دوسرے ممالک ہو، 18 برس تک ان کی مسلسل یہ کوشش چلی آ رہی ہے کہ یہ دونوں مملکتیں پھر ایک ہو جائیں، اور ہندو نے وہ جو خواب اپنے کبھی دیکھا تھا مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام لینے کا خواب، وہ خواب ایک سچا خواب بن کے سامنے آ گئے۔ 18 سال تک ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، ان حالات کے اندر برادران عزیز یہ پاکستان وجود میں ہے، یہ کچھ دینے کے بعد عزیزان من قائد اعظم پاکستان بننے کے ایک ہی سال کے بعد ہم سے جدا ہو گئے، اور ان کی وفات پر دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں نے، بڑی بڑی اقوام کے نمائندوں نے اور مفکرین نے جن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، وہ ان کی عظمت کردار کی زندہ شہادات۔ لندن ٹائمز نے اپنے ارائیہ میں یہ لکھا تھا کہ قائد اعظم نے اپنی ذات کو ایک بہترین نمونہ پیش کر کے اپنے اس دعوے کو ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ ان میں قائد اعظم میں وہ ذہنی لچک نہیں تھی جو انگریز کے نزدیک ہندوستانیوں کا خاصہ ہے، اور فرمایا آپ نے ان میں وہ ذہنی لچک نہیں تھی جو انگریزوں کے نزدیک ہندوستانیوں کا خاصہ ہے۔ ان کے تمام خیالات ہیرے کی طرح قیمتی
مگر سخت اور واضح اور بین ہوتے تھے. ان کے دلائل میں پھر سنیے دوسرے الفاظ. لندن ٹائمز لکھتا ہے ان کے الفاظ میں ہندو لیڈروں جیسی ہیلا بازی نہ تھی، بلکہ وہ جس نقطۂ نظر کو ہدف بناتے تھے اس پر براہ راست نشانہ باندھ کر وار کرتے تھے. وہ ایک ناقابل تصویر حریف تھے. وہاں یہ کہا جا رہا تھا برادران عزیز، کچھ کہنا ہی پڑتا ہے. پھر اپنوں کی طرف سے جو تیر لگتے ہیں ان کے نشانے بڑے، ان کے زخم بڑے ہی گہرے ہوتے ہیں. وہاں یہ کہا جا رہا تھا پاکستان بن گیا، اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اتنے بڑے کردار کا یہ ہم کو رہنما ملا کہ جس کی عظمت کردار کی تعریف اور تحسین اس طرح سے دشمنوں تک نے کی. وہاں وہ کچھ ہو رہا تھا، لیکن جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی وہ مسلمان کے پاکستان بننے کے بعد پھر جن کو پناہ بھی یہیں آ کے ملی تھی، اگست 1948 میں یہاں جماعت اسلامی کے آرکن ترجمان القرآن کے اندر یہ لکھا ہوا تھا. آج وہ موجود ہے پرچہ، جس کا جی چاہے اٹھا کے دیکھ لے. مخاطب کر کے وہ کہہ رہے ہیں ایک پاکستان تحریک کے حمایتوں کو، قائد اعظم کو، کہ اس پورے گروہ میں ایک تو حکم بھی نہ نکلا جو بازی کھو دینے کے بعد سر دے سکتا. ساری جماعت بازیگروں سے پٹی پڑی تھی، جنہوں نے عجیب عجیب قلع بازی کھا کر دنیا کو اپنی دودھی سیرت اور کھوکھلے اخلاق کا تماشا دکھایا اور قوم کی رہی سہی عزت ہاتھ میں ملا دی جس کے وہ نمائندے تھے. ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا برادران عزیز، بہرحال قائد اعظم کو یہ معلوم تھا کہ یہاں بھی کیا کچھ ہو رہا ہے. اس نے قوم کو یہ تاکید کی تھی، کہا یہ تھا کہ اس وقت میدان سیاست میں ہندو اور مسلمان کی جنگ ہو رہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ کون فتح یاب ہوگا. ہم علم غیب تو خدا کو ہے، لیکن میں ایک مسلمان کی حیثیت سے علی رؤوس اشہاد کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم قرآن مجید کو اپنا آخری اور قطعی راہبر بنا کر ثبات و استقامت پر کاربند رہے اور اس ارشاد خداوندی کو کبھی فراموش